السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت جلد میں ماما اور پاپا کو بھیجوں گا، بس اب تم میری ہونے کی تیاری کرو۔ جاؤ اپنا منہ دھو کر آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ دھاڑا نبرا کسی روبوٹ کی طرح اسبات میں سر ہلاتی واش روم میں چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی عباسی ہاؤس پہنچے تھے۔ نور تو عباس صاحب کے ساتھ بیٹھی پتہ نہیں کون کون سی باتیں کر رہی تھی اور مریم بیگم زیب کے پاس بیٹھی سفر کے متعلق جس کا وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ نظریں بار بار اپنی پرنسس کی طرف اٹھ رہی تھی جو اس سے بے نیاز باتوں میں مصروف تھی۔ نور ذرا میرا موبائل دینا، زیب نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا کیونکہ یہاں آ کر وہ زیب کو بھول گئی تھی۔ اسے بھی مزہ آ رہا تھا شاید تنگ کرنے میں، اسی لیے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے مسکراہٹ دبائی، موبائل پکڑایا اور پھر باتیں کرنے لگی۔ مریم بیگم زیب کی بے چینی دیکھ رہی تھی، مسکرا دی۔ نور جاؤ بیٹا ریسٹ کر لو، سفر سے آئی ہو۔ ان کی بات پر زیب کی آنکھوں میں چمک آئی۔ مما بس 2 منٹ جاتی ہوں۔ نہیں جاؤ، کل تمہارے ولیمے کا فنکشن ہے، ریسٹ کرو جا کر، شاباش۔ اچھا جی۔ وہ اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ جاؤ زیب بیٹا تم بھی فریش ہو جاؤ، پھر میں کھانا لگواتی ہوں۔ اوکے پھوپھو۔ وہ روم میں آیا تو نور واش روم میں تھی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد نور منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو بیڈ پر اسے دیکھا جو موبائل پر کسی کو میسج کر رہا تھا۔ چہرے سے لگ رہا تھا کہ ناراض ہے۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ زیب، نور نے پکارا مگر وہ ویسے ہی بیٹھا موبائل پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ زیب کیا؟ مصنوعی غصے سے کہا گیا۔ ناراض ہیں؟ تمہیں کیا؟ جاؤ سب سے باتیں کرو، میرا کیا؟ 2 گھنٹے تم نے مجھے اگنور کیا ہے پرنسس۔ اچھا نا سوری، چلیے اپنا موڈ ٹھیک کریے۔ نہیں اچھا سوری، ایک شرط پر معافی ملے گی۔ بولیے کیا شرط ہے؟ کنیز حاضر ہے، وہ ایک ادا سے بولی جس پر وہ مسکرایا۔ تمہیں مجھے کس کرنی ہوگی؟ وہ کان میں سرگوشی کرتا ہوا پیچھے ہوا۔ وہ سرخ چہرہ جھکا گئی۔ مگر زیب، اگر مگر کچھ نہیں پرنسس، منظور ہے تو بولو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، وہ بھی پکے والا۔ وہ بھی کچھ کہنے ہی لگی تھی، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب اس نے درمیان میں ہی بات کاٹ دی۔ پہلے اپنی آنکھیں بند کریں۔ زیب نے اپنی آنکھیں بند کی۔ جب وہ قریب ہوئی تو اس کا گال ہلکا سا چھوا۔ یہ کیا تھا؟ وہ گال پر ہاتھ رکھتا ہوا حیران ہوا۔ کس تھی؟ وہ نظریں نیچے کرتے ہوئے بولی۔ تم اسے کس کہتی ہو؟ ادھر آؤ بتاتا ہوں کس کیسے ہوتی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی بولتی بند کر دی۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ پیچھے ہوا جبکہ نور بکھلائی سی واش روم میں گھس گئی۔ زیب نے دروازہ کھولا تو وہاں نمرا تھی جو انہیں حور اور جمشید صاحب کے آنے کا بتا رہی تھی۔ وہ باہر آئے تو سب کھانے کی ٹیبل پر جمع تھے۔ سب سے پہلے حور زیب کے گلے لگی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ میں تو ٹھیک ہوں ایک دم۔ آپ کیسی ہیں بھابھی؟ اب وہ نور کے گلے لگ کر بولی۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا۔ نور نے اس کا گال چھوا جس سے وہ مسکرا دی۔ کیسے ہو بیٹا؟ جمشید صاحب نے بھی اسے گلے لگانے کے لیے اٹھے۔ زندہ ہوں، وہ سرد مہوی سے کہتا ہوا نور کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ جمشید صاحب اپنی جگہ پر شرمندہ سے ہو کر مسکرا دیے۔ اچھا پھوپھو، مجھے ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں۔ مگر زیب بیٹا تم نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ پھوپھو بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جلدی آ جانا۔ وہ پورچ میں کھڑی گاڑی تک آیا جب اس نے پیچھے سے نور اب پہنچ گئی۔ زیب رکیے، آپ اپنا موبائل بھول گئے تھے۔ بھولا نہیں تھا پرنسس، خود چھوڑ کے آیا تھا تاکہ تم مجھے اچھے سے بائے کر سکو۔ وہ اس کے قریب ہوا جب اچانک نور کے ماتھے پر لیزر سے نشان بنایا گیا۔ زیب نے جلدی سے گھوم کر اسے گلے لگایا۔ اب وہ نور کی جگہ تھا۔ کیا کر رہے ہیں زیب؟ چھوڑے۔ باقی کے الفاظ نور کے منہ میں تھے جب فضا میں فائرنگ کی آواز گونجی۔ وہ اسے گلے لگائے مسکرا رہا تھا۔ گولی اس کے بازو میں لگی تھی مگر اس نے اپنی پرنسس کو کچھ نہیں ہونے دیا تھا۔ ایک بار فائٹ پھر ہوا، اب کی بار گولی ڈانگ میں لگی تھی جس سے وہ لڑکھڑایا مگر نور کے آگے سے نہیں ہٹا۔ نور کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے زیب کو خون میں لت پت دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تو میں تم سے بے پناہ عشق کرتا ہوں پرنسس۔ یہ آخری الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ فائرنگ کی آواز سے سب گھر والے باہر آئے جہاں زیب خون میں لت پت پڑا تھا۔ نور اس کا ہاتھ پکڑے زمین پر بیٹھی تھی۔ نور بیٹے یہ کیسے ہوا؟ مریم بیگم اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ کچھ بولو چندا۔ ماما ہمیں بھائی کو جلدی ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ حیدر اس کی نبض چیک کرتا ہوا بولا جو بہت سلو چل رہی تھی۔ حیدر نے جمشید صاحب کی مدد سے اسے گاڑی میں لٹایا اور ساتھ نور بیٹھی جبکہ وہ خاموش تھی، بس ساخت نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ سب پیشنٹ تھیٹر کے باہر بیٹھے اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے جو صدقے جان تھا۔ مریم بیگم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، اس نے تو ماں بن کر پالا تھا۔ نور چندا کچھ بولو ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ دیکھیے نا یہ کچھ نہیں بول رہی، مریم بیگم نے عباس صاحب کو کہا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئے۔ نور اس کی آواز میں اس کی نظریں اٹھا کر دیکھا۔ عباس صاحب کے نور ان کی آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ عباس صاحب اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔
पाप के सीने से वो लगती फूट फूट कर रो, पापा ऐसे क्यों होता है, जिसे मैं प्यार करने लगती हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। वो रोने के दरमियान बोल रही थी, बस मेरी चंदा दुआ करो इसके लिए वो ठीक हो जाए। वो अभी इसे समझा रहे थे जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। देखिए हमने बुलेट निकाल दी है, अब वो खतरे से बाहर हैं। थोड़ी देर तक हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, डॉक्टर ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में बोले। क्या मैं अपने हस्बैंड को देख सकती हूँ? नूर अपने आंसू साफ करते हुए बोली, बस थोड़ी देर, हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं शुक्राने के नफल पढ़ कर आती हूँ। वो वज़ू करने चली गई। थोड़ी देर बाद उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो होश में आने के बाद सब इससे मिलकर चले गए थे, मगर वो जिसे देखना चाहता था वो नहीं आई। थोड़ी देर बाद नूर कमरे में दाखिल हुई। वो आंखें बंद किए लेटा था, टांग पर और बाजू पर पट्टी थी। वो इसकी हालत देखकर नूर की आंखें नम हुई। कितना खुश था अब वो सब। अचानक वो मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकी दबाने लगी। प्रिंसेस इधर आओ, जो आंखें मूंदे लेटा था इसकी ये हालत देखकर तड़प गया, मगर वो अपनी जगह से नहीं हिली। प्रिंसेस इधर आओ, देखो मैं नहीं आ सकता, प्लीज़ मेरे पास आओ। वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके करीब बेड पर बैठ गई। प्रिंसेस क्यों रो रही हो? इधर देखो मेरी तरफ। उसने दूसरे हाथ से इसका चेहरा मोड़ा। इन खूबसूरत आंखों पर जुल्म क्यों करती हो प्रिंसेस? इधर मेरे करीब आओ प्रिंसेस। वो इसके करीब हुई। ज़ेब ने उसकी आंखें चूम ली। अब रोना नहीं, ओके, मुस्कुराओ। वो आंसू साफ करती हुई मुस्कुरा दी। फिर से बच गया कमीना इंसान, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें ज़ेब। वो गुस्से से कमरे में टहल रहा था, जबकि इसका खास आदमी एक साइड पे खड़ा अपनी सलामती पर दुआएं मांग रहा था। दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर अब नज़र आए तो गोली मार दूंगा। कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ, समझे? ओके सर। वो इस्पात में सर हिलाता चला गया। अब मैं तुमसे वो तमाम चीज़ अब मैं तुमसे वो तमाम चीज़ें छीन लूँगा जो तुम्हारी ताकत है। बहुत जल्द तुम्हारी प्रिंसेस मेरी कैद में होगी। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, फिर कहीं जाकर सुकून मिलेगा मुझे। वो खबासत से कहका लगाकर आइंदा के अपने राहल अमल के बारे में सोचने लगा। वो एक हफ्ते बाद घर आया। नूर भी इसका ख्याल अच्छे तरीके से रख रही थी। चोट की वजह से वलीमे का फंक्शन आगे कर दिया गया था। रुखसाना बेगम और हसन शाह भी इससे मिलने आए थे। नूर से उन्होंने अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगी थी, जिस पर नूर ने इन्हें माफ़ कर दिया था। अभी वो बेड पर बैठा इसी का इंतज़ार कर रहा था, जबकि नूर इसके लिए सूप बनाने गई थी, अभी तक नहीं आई थी। वो न्यूज़ देख रहा था जब नूरा इसके लिए सूप लाई। ये क्या है? वो गुस्से से बोला। वो बीबी जी ने सूप भेजा है आपके लिए। वो खुद कहाँ है? वो किचन में खाने के लिए कुछ बना रही हैं। ये सूप ले जाओ और अपनी बीबी जी से कहो साहब के जख्म से खून निकल रहा है। वो हैरानगी से ज़ेब को देखने लगी, क्योंकि जख्म बिल्कुल ठीक था। ऐसे बुत बनी क्या देख रही हो? जाओ, गुस्से से वो बोला। उसने जल्दी से आकर नूर को बताया। वो हवास बाख्ता कमरे में दाखिल हुई। वो अपने बाजू की पट्टी उतार चुका था, जिसकी वजह से जख्म से खून निकल रहा था। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर इसके करीब बैठी इसका जख्म साफ करने लगी। ये क्या हरकत है ज़ेब? आप छोटे बच्चे हैं, कितना खून बह गया है, मगर आपके लिए तो ये सब मजाक है। वो पट्टी करते मुसलसल उसे डांट रही थी, मगर ज़ेब साहब तो बस मुस्कुराकर अपनी प्रिंसेस की डांट सुन रहे थे। तुम मेरे पास नहीं थी, ऊपर से सूप भी तुमने नूरा के हाथ भेज दिया। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे हाथ से सूप पीता हूँ। वो उसका खफा खफा चेहरा नज़रों के असार में लेते हुए बोला, मर नहीं गई थी, आपके लिए कुछ लाइट सा बना रही थी। वो जल्दी से गलत बोल गई। एहसास तब हुआ जब ज़ेब के चेहरे पर फैली सख्ती देखी। आंखों में एकदम सुर्खी आई। ज़ेब मेरी बात का। अभी वो बात करती जब वो ज़ोर से दहाड़ा। नूरा। वो भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। जी साहब, अभी जाओ, सब मुलाजमों को यहाँ ले आओ। वो इस बात में सर हिलाती चली गई। नूर खामोश बैठी से देख रही थी जब सब मुलाजिम कमरे में मौजूद थे। ये एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर नूर मुझे किचन में घर का कोई काम करती हुई नजर आई तो आखिरी दिन होगा तुम लोगों का इस घर में। अब जाओ सब। और प्रिंसेस तुम इधर आओ। वो इसके करीब आई। ज़ेब ने इसका हाथ अपने हाथ में थामा। ये बात आज तो कह दी है प्रिंसेस, आइंदा मत कहना, क्योंकि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं तुम पे आँच नहीं आने दूंगा। और जिस तुम्हारी सांसें बंद हुई ना, मुझे अगली सांस नहीं आएगी, समझी? वो इसके हाथ पर दबाव डालता हुआ बोला। अब तुम मुझे इस कमरे से बाहर जाती नजर ना आओ। वो ये कहकर आंखें मूंद गया, जबकि नूर कितनी देर इसके अल्फाजों की शिद्दत पर खोई सी रही। वो ऑफिस से कोई फाइल लेने घर जा रहा था जब उसे हूर नजर आई, जो खड़ी आंसू बहा रही थी। कुछ लड़के इसके इर्द गिर्द जमा थे। जानम, हमें भी साथ ले चलो। एक लड़का उसका दुपट्टे का कोना पकड़ता हो बोला। हाय ये मासूमियत, आ जाओ रानी, बहुत मज़ा आएगा। हैदर गाड़ी पार्क करता लंबे लंबे ढाक भरता इस तक पहुंचा।
وہ جو لڑکا یہ بکواس کر رہا تھا اس کا کالر پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور اسے مارنا شروع کیا۔ وہ 4 لڑکے اچانک آنے والی مصیبت سے گھبرا گئے، جبکہ حور ایک سائیڈ پر کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو 4 لڑکیوں کا برا حال کر رہا تھا۔ تماشا دیکھنے والے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان لڑکوں کو اچھی طرح مارنے کے بعد وہ حور تک آیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے لوگوں کی بھیڑ سے نکال کر گاڑی تک لایا، اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ تم اکیلے کالج کیوں جا رہی تھی؟ اس نے بیٹھنے پر وہ درستگی سے بولا، تھی تو میں نے ڈرائیور انکل کو گھر بھیج دیا، سوچا خود ہی چلی جاؤں۔ تم پاگل ہو گئی ہو حور، گاڑی خراب ہو گئی تھی، تم مجھے کال کر لیتی، گھر میں گاڑی مانگ لیتی، ایسے منہ اٹھا کر اکیلی چلی گئی۔ وہ غصے سے بولا، سوچ کر ہی اس کا خون کھول رہا تھا، اگر وہ دیر سے آتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ سوری، وہ رونے کے درمیان بولی، جانتی ہوں اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا گمگین لہجے میں بولا، چلو اپنا منہ صاف کرو، پھر میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ زیب بھائی کو نہ بتانا، یہ سب ٹھیک ہے، کل سے میں تمہیں خود لینے آ جایا کروں گا، اب رونا نہیں اوکے۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا ہوا بولا جس پر وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک طریق کمرہ تھا جہاں اسے رکھا گیا تھا، سورج کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے کو تھوڑا سا روشن کر رہی تھی۔ وہ گھر سے یوں ہی جا رہا تھا، کچھ لوگ اسے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا، وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسے ہو دوست، پہچانا مجھے؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھتا مغرور ہوا، تم مجھے یہاں لائے ہو، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کیونکہ تم نے حسن آباد شاہ کی جان کو ہاتھ لگانے کی غلطی کی تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ حیران ہوا، سمجھ جاؤ گے بچوں، ذرا اس کی ویڈیو بناؤ اچھی سی، اپنے 2 آدمیوں کو حکم دیتا ہوا بولا۔ دوسری طرف نمرا جو یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی، ابان کے نمبر سے وصول ہونے والی ویڈیو اوپن کی تو اسے لگا چھت اس کے اوپر آ گری ہے۔ وہ کب کا اٹھ کر اپنی پرنسس کے چہرے کو پیار سے دیکھ رہا تھا۔ رات کو جو بات نور نے اس سے کی تھی، اس نے زیب کو کافی تکلیف دی تھی، اس لیے وہ تھوڑا تلخ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے گال سے ہلا رہا تھا جب وہ تھوڑا سا کسمسائی۔ زیب تھوڑا سا اس کی طرف جھکا اور ہلکا سا اس کے ہونٹوں کو چھو لیا، اپنے ہونٹوں پر جانا پہچانا سا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ زیب ایک طرف جھکا، اسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں زیب؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے دباؤ نہ ڈالنے سے، دیکھے پھر سے ہلکا ہلکا خون نکل رہا ہے۔ وہ اس کو سیدھا کرتی خفگی سے بولی، یا اللہ کب بڑے ہوں گے زیب، اب بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ پرنسس یہ سب بعد میں کرنا، ابھی مجھے پیار کرنے دو۔ اللہ اٹھا آپ سے جا نہیں رہا، اور پیار کرنے دو۔ وہ اس کی نقل اتارتی ہوئی بولی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، یہ سب چھوٹے زخم ہیں، بڑے زخم تو ابھی تم نے دیکھے ہی نہیں۔ کون سے زخم؟ وہ اس کے قریب آئی، بہت زخم ہے پرنسس، اب میں کیا کیا دکھاؤں، پلیز بتائیں زیب، کہاں چوٹ لگی ہے؟ وہ روحانسی ہوئی، تم تھوڑا اور قریب آؤ پرنسس، ایسے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ اور قریب ہوئی، زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا، یہاں پرنسس، تم نے 18 سال پہلے گہرا زخم دیا تھا، جب تم دور جاتی ہو تو بہت درد ہوتی ہے یہاں۔ وہ گھمگیر لہجے میں بولتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا، پرنسس میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پیار نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں۔ 8 سال تمہارا شدت سے انتظار کیا ہے، اب کبھی مجھ سے دور جانے کی بات نہیں کرنا۔ وہ تھوڑا اٹھا، پیار سے اس کی آنکھیں چوم لی، پھر اس دائیں رخسار کو چوم لیا، پھر بائیں، جاؤ فریش ہو جاؤ پرنسس، آج پھپھو نے آنا ہے۔ وہ زیب کو ناشتہ کروا رہی تھی جب نورا نے اسے رخسانہ بیگم کے آنے کا پیغام دیا۔ وہ زیب کے کمرے میں گئی، کیسے ہو زیب میری جان؟ وہ پیار سے اس کے پاس بیٹھ کر بولی، میں ٹھیک ہوں پھپھو، ایک دم فٹ۔ وہ شیر ہوا، اور میری گڑیا کیسی ہے؟ اور نور کو اپنے پاس بلا کر محبت سے بولی، میں ٹھیک ہوں خالہ جان۔ اس طرح وہ ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں حسن شاہ داخل ہوئے، ان کے ساتھ میر تھا جو ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ نور جو زیب کو کسی بات پر مسکرا رہی تھی، یکدم اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے اسے بے حد چاہا تھا، کیسے اس نے اسے دھوکہ دیا۔ زیب کی میر کو یہاں دیکھ کر غصے سے رگیں تن گئی، پھر اس نے نور کی طرف دیکھا جو مشکل سے اپنے آنسو روکی اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ درستگی سے بولا، میں نور سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ نقلی آنسو آنکھوں میں لاتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں میری اس حرکت سے نور کو بہت تکلیف پہنچی ہے، مگر میں کیا کرتا زیب، تم ہی بتاؤ، نکاح کے باوجود یہ مجھ سے چھپتی تھی مجھے ہاتھ، بس یہ کہنے آئے ہو وہ کہو، میری بیوی کا نام دوبارہ زبان پر مت لانا، میں بہک گیا تھا نور، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا افسردہ ہوا، وہ اس کی حرکت پر نور زیب کے سینے سے جا لگی۔ زیب نے بھی اس کے گرد بازو کا آثار بنا کر اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ پھپھو اس سے کہیے یہاں سے چلا جائے، اگر نور کی طبیعت اس کی وجہ سے خراب ہوئی تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، پلیز نور مجھے معاف کر دو، میں
میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تمہیں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ زیب کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ زیب کا خون کھول رہا تھا، وہ سامنے بیٹھے شخص کو جان سے مار دے جو ایک دفعہ پھر اس کی پرنسس کو تکلیف دینے پہنچ گیا ہے۔ زیب، اسے کہیں یہاں سے چلے جائیں، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ پھپھو لے جائیں اسے یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑا مگر وہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میر بیٹا اٹھے، یہاں سے چلیے۔ بابا، جب تک نور مجھے معاف نہیں کرے گی میں کہیں نہیں جاؤں گا، اس کے قدموں میں بیٹھا رہوں گا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ مشکل سے یہ لفظ ادا کرتی ایک دفعہ پھر رو دی۔ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، عنابی ہونٹ مسلسل مسکرا رہے تھے۔ حور، اس نے ہولے سے نام پکارا، دل کو سرور ملا۔ حور حیدر عباس۔ مسکراہٹ گہری ہو گئی، دل کو جیسے قرار ملا۔ بہت تنگ کرتی ہو تم یار، اب تو راتوں کو نیند نہیں آتی، گن گن کے بدلے لوں گا، بس ایک دفعہ میری ہو جاؤ۔ مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا محبت اپنا کام کر گئی۔ ایک معصوم چہرہ، شہد رنگ آنکھیں، کب سے اسے گھائل کر گئی اسے پتہ ہی نہیں چل سکا، مگر دور قسمت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ محبت میں تو امتحان ہوتے ہیں نا، دیکھنا یہ تھا وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں۔ ہاں تو کیا فیصلہ کیا ہے ڈیئر کزن؟ وہ ساکت بیٹھی نمرا کو دیکھتا ہوا بولا۔ یہ جو تم کر رہے ہو نا ابان شاہ، اللہ پوچھے گا تم سے، ڈرو اللہ سے جاہل انسان۔ وہ غصے سے چیخی۔ یہ لیکچر بعد میں دینا، بس یہ بتاؤ نکاح کرو گی کہ نہیں؟ نکاح کر کے تم میرا جسم تو حاصل کر لو گے، میری روح تک رسائی حاصل نہیں کر سکو گے۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد مسز ابان شاہ بن گئی۔ مشکل سے اس نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ کیسا لگ رہا ہے مسز ابان؟ وہ اسے اپنے اثار میں لیتا ہوا بولا۔ چھوڑو مجھے ذلیل کمینے، نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی ہوئی بولی۔ مقابل کی گرفت بہت مضبوط تھی، مگر میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اگر کہتی ہو تو عمل کر کے بھی دکھا سکتا ہوں، وہ سرگوشی سے کہتا ہوا بولا۔ ابان نے ہلکے سے اس کے گال کو چھوا۔ چھوڑو بدتمیز انسان، تمہاری شرط پوری ہو گئی ہے نا تو اب پلیز سعد کو چھوڑ دو، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس وقت اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا، پہلے اپنی بیوی سے تو پیار کرنے دو، اگر اب تم نے مجھے ہاتھ لگایا نا تو میں خود کو جان سے مار دوں گی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلتی ٹیبل پر رکھی گن اٹھاتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی حرکت پر حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو نمرا، اسے نیچے رکھ تو چل جائے گی، نہیں سعد کو پہلے چھوڑو ورنہ گولی چلا لوں گی۔ اوکے اوکے، دیکھو میں کال کر رہا ہوں، پلیز گن رکھو۔ ہاں چھوڑ دو اس لڑکے کو۔ دوسری طرف سے فون اٹھانے پر وہ دھاڑا۔ جی سر۔ اس کی آواز پر وہ گھبرا کر بولے۔ دیکھو نمرا، میں نے چھوڑ دیا اسے، گن نیچے رکھو۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا، اس سے پہلے کہ وہ گرتی ابان نے اسے تھام لیا۔ وہ گھر آئی، اپنے کمرے میں چل دی، سر میں اس کے شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی، بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت کے بارے میں سوچ کر آنسو پھر سے آنکھوں سے جمع ہونے لگے۔ کیا کیا ابان تم نے؟ کتنی عزت تھی میرے دل میں تمہارے لیے، آج سب ختم کر دیا تم نے۔ وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی، مگر یہ قسمت کب کسی کا ساتھ دیتی ہے۔ روتے روتے وہ سو گئی۔ اسے سوئے ہوئے ابھی کچھ دیر ہوئی تھی جب کھڑکی سے کمرے میں کوئی داخل ہوا اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ بار بار نمرا کے الفاظ اس کے کانوں میں گردش کر رہے تھے۔ مگر مجھے تم سے محبت ہے، شدید محبت، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ ہلکا سا چہرہ اس کے چہرے سے مس کیا، وہ تھوڑا سا کسمکسائی، پھر سو گئی، جس پر ابان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو، تمہارے دور جانے کے ڈر سے میں نے یہ قدم اٹھایا، جانتا ہوں غلط ہوں، مگر تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ وہ اس کے سوئے ہوئے وجود سے سرگوشیوں میں باتیں کرتا اس کا ماتھا چوم کر چلا گیا۔ اسے سوتے ہوئے احساس ہوا کوئی بالکل قریب بیٹھا ہے اور اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کھولنے کی کوشش کی، تب کسی نے اپنی محبت کا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا۔ وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر عکس دھندلا تھا، وہ جو کوئی بھی تھا اسے جاگتا دیکھ کر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، جبکہ وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد زیب اٹھ جائیں، آفس کے لیے دیر ہو جائے گی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زیب صاحب گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہے تھے۔ زیب، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اٹھ جائیے۔ اسے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ ہاتھ میں لیے اسے وارن کرنے لگی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تو نور نے پانی کا جگ اس کے اوپر انڈیل دیا۔ وہ جو مزے سے سو رہا تھا ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا، اسے لگا شاید طوفان آ گیا ہے، مگر جب ہنسی ضبط کرتی کھڑی نور کو دیکھا تو سمجھ گیا شرارت کی ہے اس نے۔ رکو ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اسے
وہ اسے پکڑنے کے لیے بھاگا جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں زیب، وہ کمرے میں کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہی تھی۔ تم نے مجھے نہلا دیا، اب میری باری ہے پرنسس۔ وہ قہقہ لگاتا اسے پکڑنے کو دوڑا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچا، اسے اپنی طرف کھینچا، وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اف، میرا سر توڑ دیا، وہ اپنا سر سہلاتی ہوئی بولی۔ ارے دیکھو میری طرف۔ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتا اپنے چہرے کے قریب کر گیا۔ کہاں؟ وہ فکر مندی سے اس کے چہرے کا معائنہ کرنے لگا۔ یہاں پر۔ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ زیب نے اس جگہ پر بوسہ دیا۔ اور بھی کہیں لگی ہے؟ وہ پیار سے دیکھتا ہوا بولا۔ نور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شونا، آج دل نہیں کر رہا آفس جانے کا۔ ہا ہا ہا، یہ شونا کیا؟ شونے کا مطلب میری جان۔ وہ اس کا ناک دبا کر بولا۔ اچھا اب چھوڑے، دیر ہو رہی ہے آپ کو؟ نہیں، پہلے گڈ مارننگ کیس، پھر چھوڑوں گا۔ وہ شرارتی ہوا۔ وہ اس کی طرف جھکنے لگا۔ جب دروازے پر دستخط ہوئی وہ سخت بدمزاح ہوتا پیچھے ہوا۔ نور کو اس کا چہرہ دیکھ کر ہنسی بہت آئی مگر ضبط کر گئی۔ نور نے موقع کو غنیمت جانا اور اس کے اثار سے نکل کر دروازہ کھولنے چلے گی۔ وہ واش روم میں گھس گیا۔ دروازہ کھولا تو ملازمہ ناشتہ لیے کھڑی تھی۔ نور ناشتے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی اور ٹیبل پر رکھی پیٹ وارڈروب سے زیب کے کپڑے اور میچنگ ٹائی نکالی۔ تک زیب فریش ہو کر نکلا۔ شونا ذرا شرٹ دینا، وہ رخ موڑتے ہوئے بولا۔ وہ شرٹ لیے اس کے قریب پہنچی۔ اچانک سے اس نے نظریں زیب کے سینے پر پڑی جہاں اس کا نام پوری آب و تاب سے لکھا ہوا تھا۔ نور نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ اس زخم کو بھرنے کیوں نہیں دیتے؟ وہ ناراضگی سے بولتی۔ زخم کا معائنہ کرنے لگی۔ میں نے کیا کیا ہے پرنسس؟ وہ معصوم بنا۔ یہ اب میں بتاؤں؟ وہ اس پر مرہم رکھنے لگی جب زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے مجھے آرام نہیں ملے گا پرنسس۔ پھر کس سے ملے گا آپ کو آرام؟ وہ نظریں اٹھا کر اس کی نظروں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ جس سے تمہیں ملا تھا۔ وہ اس کے ماتھے پر بال ہٹاتا ہوا بے خود سا بولا۔ تو کچھ پل نور اسے دیکھتی رہی، پھر جھک کر اپنے نام پر لب رکھ دیے۔ زیب نے آنکھیں بند کر کے نور کا لمس محسوس کیا۔ مل گیا آپ کو آرام؟ ایسا ویسا۔ وہ شرارتی ہوا۔ چلیے اب چھوڑیے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، ناشتہ سرو کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنے بال سیٹ کیے، پھر 2 پرفیوم مکس کر کے لائی۔ نور نے اس کی ٹائی باندھ دی۔ وہ اپنی نظروں سے مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا۔ اوکے شونا، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کا ماتھا چومتا چلا گیا۔ مریم بیگم نمرا کو جگانے آئی، دروازے پر دستک دی تو اندر داخل ہوئی جہاں پورا کمرہ رات کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یا خدا، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا! 11 بج رہے ہیں اور یہ ابھی تک اٹھی نہیں ہے۔ انہوں نے پردے سائڈ پر کیے جس سے سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ نمرا میری جان! انہوں نے پیار سے قریب آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ نمرا اٹھو میری جان! وہ اسے ہلاتے ہوئے بولی مگر وہ شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ انہوں نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کی، فریج سے ٹھنڈا پانی لا کر اس کی پٹیاں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عباس صاحب ڈاکٹر کے ہمراہ اندر کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کچھ دوائیاں لکھ دی اور انجیکشن لگایا۔ کیا ہوا؟ عباس صاحب نے پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، انہوں نے کسی چیز کی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولتا چلا گیا۔ مریم بیگم اسے پٹیاں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے جسم کی حرارت کم ہوئی اور اس نے آنکھیں کھولی جس سے عباس صاحب اور مریم بیگم نے سکون کا سانس لیا۔ میری جان ٹھیک ہو اب؟ عباس صاحب پیار سے بولے۔ ایک پل کو نمرا کا دل کیا انہیں سب بتا دے، پھر ان کی پریشانی سے خاموش ہو گئی۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے کالج چھوڑنے آیا تھا، سارا راستہ ہونے سے اپنے کالج کے قصے سناتی رہی۔ حیدر نے دل سے یہ دعا کی تھی یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو، ویسے ہی اس کی ہمسفر بن کر اس سے باتیں کرتی رہی۔ حیدر ابھی وہ بولنے لگی تھی جب حیدر نے اسے چپ کروا دیا۔ بھائی نہیں، صرف حیدر بولو۔ مگر کیوں؟ وہ اس کی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں اور بڑی کر کر بولی جس میں حیدر کھونے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو اس کے سحر سے آزاد کیا۔ وہ اس لیے کہ ہم اچھے دوست ہیں، اس لیے بھائی نہیں، بولو صرف حیدر۔ ٹھیک ہے، وہ خوش دلی سے بولی۔ اتنی جلدی کالج آ گیا؟ وہ گاڑی رکنے پر بولی۔ واقعی ہی اتنی جلدی آ گیا، وہ غمگین لہجے میں بولا۔ حور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بلا شبہ ایک حسین مرد تھا، بلیک کلر کی شرٹ کے ساتھ جین پہنے، نفاست سے بالوں کو سیٹ کیے، شفاف کالی آنکھیں، ہلکی سی شیو۔ وہ حور کو آج بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دل آج الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ حیدر نے بغور اس کا نظریں چرانا دیکھا اور مسکرا دیا۔ میرا ویٹ کرنا، میں لینے آ جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، وہ جلدی سے کہہ کر کالج کے اندر چلی گئی۔ حیدر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تو آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے۔ وہ مسکرا کر سوچتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہاں جاسم، پتہ لگایا اس کا ٹائم ٹیبل؟ ہاں، وہ ایک دم فون کان سے لگائے جبکہ دوسرے ہاتھ میں حرام مشروب اپنے اندر اڈیل رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ جی باس، سب پتہ لگا لیا ہے۔ گڈ، ویری گڈ، بہت جلد تمہیں میں اپنا پلان بتاؤں گا۔
تب تک آج رات کی مستی میری طرف سے انعام، ایک خوبصورت حسینہ تمہارے کمرے میں پہنچ جائے گی۔ شکریہ باس، ٹھیک ہے۔ وہ فون بند کرتا پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تو تیار ہو جو ڈیئر کزن، ایک بڑے سے سرپرائز کے لیے۔ وہ خفاست سے ہنستا کوئی اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آج اس نے زیب کا فیورٹ کلر ریڈ پہنا ہوا تھا۔ نور نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی، پھر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ 1 مہینے بعد وہ آفس آیا جس پر اس کا کافی ورک پینڈنگ پڑا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اکرم نے اچھے سے اس کے بزنس کو سنبھالا تھا۔ اسے گھر پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے۔ وہ لانچ میں داخل ہوا تو بے اختیار نظریں دشمن جاناں پر گئیں جو سب سے بے نیاز صوفے پر سر رکھی اس کا پسندیدہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ زیب اس کے قریب پہنچا اور اپنا کوٹ صوفے پر رکھا اور دھیرے سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور خود چینج کرنے چلا گیا۔ فریش ہو کر نکلا تو اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہیں میں صبح پوچھوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چھوتا اسٹڈی میں چلا گیا۔ کچھ آفس کا کام رہتا تھا۔ نور کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر دیکھا تو اپنے کمرے تھی۔ مجھے یہاں کون لایا؟ ابھی وہ سوچ رہی تھی جب اسے اسٹڈی کی لائٹ چلتی ہوئی نظر آئی۔ تو آ گئے مسٹر، ابھی بتاتی ہوں۔ جو اتنا انتظار کروایا مجھے، وہ سوچتی ہوئی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ زر نصیب شکر ہے ہماری زوجہ محترمہ کو اپنے معصوم شوہر کا خیال آیا۔ وہ اسٹڈی میں آفس کا کوئی کام کر رہا تھا جب نور نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ زیب تھوڑی دیر بعد بولی، بولو جانم۔ وہ شوق ہوا اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ مجھے سنو فال دیکھنی ہے ابھی، وہ لاڈ سے بولی۔ جانتی تھی وہ منع نہیں کرے گا۔ زیب نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا پھر گھڑی کو۔ رات کے 2 بجا رہی تھی۔ پرنسس مجھے لگتا ہے تم ابھی بھی نیند میں ہو۔ میں کوئی نیند میں نہیں ہوں، دیکھنی ہے تو بس دیکھنی ہے، وہ خفگی سے بولتی صوفے پر جا بیٹھی۔ زیب نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ پرنسس لاہور میں سنو فال نہیں ہوتی، میں کیسے دکھاؤں؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ مجھے نہیں پتا، بس دیکھنی ہے، وہ بضد تھی۔ اس وقت تو سنو فال کہاں سے لاؤں؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ آپ کو میری یہ خواہش نہیں پوری کر سکتے؟ پیار کرنے والے تو چاند سورج لانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ سنجیدہ صورت بنا کر بولی، ورنہ اندر ہی اندر سے اسے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ زیب اس کی آنکھوں میں شرارت نہیں دیکھ پایا۔ جلدی کریے، میں کوئی جن ہوں جو جلدی کروں؟ وہ چڑھ کر بولا۔ پرنسس تمہیں سچ میں سنو فال دیکھنی ہے؟ ابھی، بالکل ابھی اور اسی وقت؟ یار کچھ اور دیکھ لو۔ نہیں۔ زیب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی ہوئی تھی۔ سنو فال دیکھنی ہے میری شونا نے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا۔ نور پیچھے ہوتی ہی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ زیب نے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کے جانے کے سبھی راستے بند کر دیے۔ اگر ہماری بیگم صاحبہ اجازت دے تو ہم 1 ہفتے کے لیے مری چلے جاتے ہیں ہنی مون پر۔ ہنی مون بھی ہو جائے گا اور تم اچھے سے سنو فال دیکھ لینا۔ وہ سرگوشی کرتا کان کی لوک کو چومتا ہوا بولا۔ نہیں، میں نے نہیں جانا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرا کر بولی۔ مگر ابھی تو میری پرنسس ضد کر رہی تھی جانے کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف جھکا اور ایک شوخ سی شرارت کرتا پیچھے ہو گیا۔ میں مذاق کر رہی تھی، وہ سر جھکا کر اقرار کر گئی۔ پر میں مذاق نہیں کر رہا۔ تم میرے سامنے میرے فیورٹ کلر میں کھڑی ہو، قسم سے دل بہت بے ایمان ہو رہا ہے۔ پلیز زیب چھوڑ دیں۔ آج چھوڑنے کا ارادہ نہیں جانم۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ نور خود کو کوس رہی تھی، کیوں اس نے سوئے ہوئے شیر کو جگایا۔ وہ اس کو بیڈ پر لٹاتا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ زیب نے نور کے بالوں سے کلپ اتارا اور اس کے بالوں میں منہ چھپا کر گردن میں لب رکھ دیے۔ نور کی تو ہمیشہ کی طرح اس کی شدتوں پر زبان بند ہو گئی۔ اس نے شدتوں سے گھبرا کر زیب کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اس طرح وہ لانچ میں صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا جب ملازم اس کے لیے کافی بنا کر لائے۔ چھوٹے صاحب جی کافی رکھ دو۔ ابا نے آنکھیں کھولی جو سرخ ہو رہی تھی۔ ابا نے کافی کا مگ اٹھایا، زمین پہ دے مارا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تمہیں کافی کا کہا تھا، تم اب آ رہی ہے؟ وہ دھاڑا جس سے ملازمہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ رخسانہ بیگم شور کی آواز سن کر لانچ میں آئی۔ ابھی بیٹا، یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ماما آپ نے کیسے ملازم رکھے ہیں؟ کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے یہ؟ رخسانہ بیگم حیرت سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جس نے کبھی کسی ملازم کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ میر کبھی کبھی کر دیتا تھا مگر ابان سب کی عزت کرتا تھا۔ ابھی بیٹا بات کیا ہے آپ مجھے بتائیے۔ کوئی بات نہیں، اگر ہوتی تو آپ نے کون سا پوری کر دینی تھی؟ آپ کو تو صرف میر بھائی کی فکر ہے، دوسرا بیٹا چاہے مر جائے۔ وہ طنز کرتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ رخسانہ بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور اس کے روم میں داخل ہو گئی۔
آج انہیں اپنا یہ ہسمکھ بیٹا پتلا پتلا سا لگا، بکھرے بال، ربضی شرٹ جین پہنی، اس پر سرخ انگارہ آنکھیں، کوئی اور ہی ابان لگ رہا تھا۔ ابھی وہ اس کے پاس بیٹھ کر پکارا، ابھی کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی، مگر وہ ایسے ہی لیٹا رہا۔ مجھے پتا ہے تم کس وجہ سے ناراض ہو، میں بہت جلد مریم سے تمہارے اور نمرہ کے رشتے کی بات کروں گی۔ سچویشن کے بارے میں تم جانتے ہو، ابھی سب ٹھیک ہوا ہے، میں تو اسے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی، مگر انشاءاللہ بہت جلدی جاؤں گی۔ ایک بات اور، تم دونوں سے ایک جیسا پیار کرتی ہوں۔ میر تو حرکتیں ہی ایسی کرتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے اس کے آگے پیچھے گھومنا پڑتا ہے، مگر تم میرے اچھے بیٹے ہو نا۔ ابھی ابان خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ میں تمہاری حالت سے بے خبر نہیں ہوں ابھی، مجھے پتا ہے تم نمرہ سے بہت پیار کرتے ہو۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر ان کے ہاتھ پکڑ کر چومے۔ سوری ماما، مجھے آپ سے اور ملازموں سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بات نہیں، آئندہ کبھی مرنے کی بات نہ کرنا، وہ ذرا خفگی سے بولی اور اس کے سر پر چپیٹ لگائی۔ اوکے ماما، اینڈ پھر سے آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، اٹھو چلو فریش ہو جاؤ، آؤ میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ چومتی چلی گئی۔ وہ گانے کی کوئی دھن بجاتا کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج میں دیکھا کوئی نہیں تھا، وہ کچن میں چلا گیا، جہاں حسب معمول مریم بیگم ناشتہ بنا رہی تھی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ماما۔ وعلیکم السلام جان، پاپا کہاں ہیں؟ فریج سے جوس نکالتا گلاس میں ڈالتا ہوا بولا۔ اپنے کمرے میں ہیں، ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی جب سے تم نے آفس سنبھالا ہے وہ فری ہو گئے ہیں ہر ٹینشن سے۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں، حور کو کالج چھوڑنا ہے۔ حور کے نام پر اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ انہوں نے مصنوعی کھانسی سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کہاں کھو گئے بیٹا جی، ذرا ہمیں بھی بتائیے، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ کہیں نہیں، یہیں ہوں۔ لگتا ہے مجھے بھائی صاحب سے زیب سے جلدی بات کرنی ہوگی، وہ معنی خیزی سے بولی۔ اچھا ماما چلتا ہوں، وہ اپنی جان بچاتا ہوا چلا گیا۔ پیچھے مریم بیگم اس کے انداز پر ہنس دی۔ نور، وہ کب سے کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا، وہ کمرے میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نور یار آ جاؤ، وہ بجارگی سے بولا۔ کیا ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ یہ ٹائی باندھ دو، وہ معصوم سا منہ بنا کر بولا، جس سے نور کو ہنسی آ رہی تھی مگر ضبط کر گئی۔ پہلے وعدہ کریں آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کچھ سوچتا ہوا مسکرایا۔ پہلے آؤ تو جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ شیشے کے آگے کھڑا ہوا۔ یہ چیٹنگ ہے زیب، وہ ڈریسنگ کے ساتھ لگی ٹائی باندھ رہی تھی۔ جب زیب نے اس کے ماسے پر بوسہ دیا، میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے خود ہی کہا تھا ہاتھ نہیں لگانا۔ میں نے نہیں لگایا ہاتھ اپنی پرنسس کو۔ پھر اس نے نور کی بائیں گال کو چوما۔ زیب، وہ چیخی، ٹائی باندھ کر جلدی سے دور ہوئی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، رات کو سنو فال کیسے لگی میری جان کو؟ بہت بری، اور آپ جلدی کریں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ہاں یار، ایک تو تم مجھے روز دیر کروا دیتی ہو۔ وہ پھر اسی طرح اس کی بولتی بند کرتا، اپنا کوٹ اٹھاتا بائے بولتا چلا گیا۔ پیچھے وہ کتنی دیر ایسے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے کالج کے باہر گاڑی روکی۔ کالج آ گیا؟ حور چہک کر بولی۔ حور، حیدر نے گمگیر آواز میں پکارا۔ جی، یہ جگہ مناسب نہیں، مگر میرا دل کر رہا ہے میں اپنے دل کی بات تم سے کہوں۔ آئی لو یو حور، پتہ نہیں کب سے، مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی شدید والی۔ اس نے اس کی بات پر آنکھیں بڑی کی اسے دیکھ رہی تھی، جس سے اس کے انابی ہونٹ مسکرائے۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، ہر وقت دل کرتا ہے تم میرے پاس ہو، وقت تھم جائے، میں تمہیں دیکھتا رہوں، سنتا رہوں۔ وہ اسے اپنے دل کا حال بتا رہا تھا، وہ بت بنی سن رہی تھی۔ جلدی ہی میں ماما اور پاپا کو بھیجوں گا، مگر تمہارے جواب کا انتظار رہے گا مجھے۔ اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے کالج۔ اپنا خیال رکھنا حور، میرے لیے۔ جی۔ وہ اپنا کالج بیگ اٹھاتی اندر چلی گئی۔ حیدر اس کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ سکتا تھا۔ اس کے کالج اندر داخل ہوتے ہی گاڑی آگے بڑھا گیا۔ وہ فریش ہو کر نکلا جب اس کا شدت سے دل کیا نمرہ سے بات کرنے کو۔ دوسری طرف وہ اپنے بال بنا رہی تھی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ 2-3 مرتبہ اس نے اگنور کیا، مگر دوسری طرف سے کوئی ڈھیٹ ہی تھا جو باز نہیں آ رہا تھا۔ ہیلو، کون؟ بنا دیکھے اس نے کال پک کی۔ کیسی ہے ہماری بیگم صاحبہ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ وہ غصے سے بولی۔ ہمت تو بہت کچھ کرنے کی ہے نمرہ جان، بس تم ملو ایسے اکیلے میں، پھر بتاتے ہیں۔ شٹ اپ بدتمیز۔ اف، تمہارا یہ غصہ، قسم سے اس وقت تم مجھے بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اگر میں وہاں ہوتا تو ان خوبصورت لبوں سے جو تم اس پر پھول بسا رہی ہو انہیں چوم لیتا، وہ شرارت سے بولا۔ دوسری طرف نمرہ جیسی بولڈ لڑکی بھی اس کے آگے کچھ نہیں بول سکی۔ کیا ہوا، چپ کیوں کر گئی؟ نمرہ بنا کچھ کہے کال کاٹ گئی۔ بدتمیز لوفر، آوارہ، وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں نواز رہی تھی۔
اس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس کی وجہ سے اس نے حور کو میسج کر دیا وہ آج نہیں آئے گا، اس لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائے۔ نمرا ابھی بھی صبح والی بات سے نہیں سنبھلی تھی، اس کی وجہ سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی جب چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا۔ یہ کون ہے انکل؟ وہ ڈر کر بولی۔ پتہ نہیں بی بی جی۔ حور نے جلدی سے کار کا شیشہ اوپر کیا۔ بی بی جی آپ صاحب کو فون کر دیں۔ وہ ڈری سہمی حور کو دیکھ کر بولا۔ حور زیب کو فون کر رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس نے پھر حیدر کا خیال آیا، کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر ڈائل کیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ لوگوں کو گاڑی سے باہر آتا دیکھ رہی تھی جو اسلحے سے لیس تھے۔ ہیلو حور پہنچ گئی گھر؟ دوسری طرف سے حیدر کی محبت بڑی آواز کانوں میں پڑی۔ حیدر پلیز مجھے بچانے آ جاؤ۔ ہچکیوں کے درمیان وہ بولی جب حیدر کو دوسری طرف سے چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ حور آر یو اوکے؟ وہ میٹنگ کی طرف جاتا ہوا واپس پلٹا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پلیز حور کچھ بولو، وہ چیخا۔ اس کے دل میں ہزاروں وسوسے آئے تھے۔ آفس کا سارا سٹاف اپنے باس کو دیکھ رہا تھا جو پاگلوں کی طرح پارکنگ ایریا کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ پارکنگ ایریا پہنچ کر گاڑی میں بیٹھا، کچھ ہی منٹوں میں گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے زیب کو بھی میسج کر دیا جس کے جواب میں زیب نے اسے حور کی لوکیشن سینڈ کی اور اس سے جلدی پہنچنے کا کہا۔ اسے ایک بڑے سے کمرے میں رکھا جہاں ایک عدد بیڈ اور صوفہ تھا۔ دیکھنے میں کافی پرانا گھر لگتا تھا۔ جی باس آپ کا کام ہو گیا، ہم اس کی بہن کو لے آئے۔ گڈ، تم اچھی طرح اسے پیار کرو، یہ تمہاری ہوئی، وہ شفقت سے ہنستا ہوا بولا۔ جبکہ جاسم کی آنکھیں حوریہ کے سراپے کو دیکھ کر چمکی جو ہوش و حواس سے بیگانہ بیڈ پر پڑی تھی۔ شکریہ سر۔ ٹھیک ہے، اوکے تم انجوائے کرو، ویڈیو بنانا مت بھولنا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے سر۔ وہ فون بند کرتا دھیرے دھیرے حور کے قریب بڑھ رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ انگلیوں سے اس کی گال کو چھو رہا تھا۔ حوریہ کی آنکھیں کسی اجنبی لمس سے کھلی۔ وہ ارد گرد دیکھ کر جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی جب اسے کسی کا ہاتھ اپنے گال پر محسوس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر دروازے کے پاس گئی اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سامنے بیٹھا وجود اس کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ اف جانم تھک جاؤ گی، چھوڑو ادھر آؤ۔ وہ اس کے قریب آنے لگا۔ پلیز چھوڑو مجھے، خدا کا واسطہ، تم جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا مگر مجھے جانے دو۔ وہ اپنی عزت کی بھیک مانگتی ہوئی بولی مگر مقابل کے سینے میں تو جیسے دل نہیں پتھر تھا۔ ایسے کیسے جانے دوں تمہیں جانم، ابھی تو تمہارے اس نوخیز حسن کا مزہ لینا ہے میں نے۔ وہ خباثت سے ہنستا ہوا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ دیکھو تمہارے گھر میں ماں بہن ہوگی، پلیز خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ اس آدمی نے حور کے گلے سے دوپٹہ اتارا اور اس پر جھکنے لگا جب پیچھے سے کسی نے اس کا کالر پکڑا اور اپنی طرف موڑ کر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا جس سے وہ زمین پر گرا۔ ڈول تم ٹھیک ہو؟ وہ حور کے ساکت وجود کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا۔ وہ پھر سے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا جب حیدر نے حور کو اپنے پیچھے کر کے اس کا وار روکا اور اپنی ٹانگ اس کے پیٹ میں مار دی جب تک زیب وہاں پہنچ گیا۔ حور کو اپنے گلے لگا لیا۔ میرا بچہ ٹھیک ہو تم؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا ہوا بولا مگر وہ کچھ نہیں بولی اور بے ہوش ہو کر اس کی بازو میں جھول گئی۔ حیدر اسے لے کر ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ زیب نے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہاں اکرم جلدی پہنچو، تمہارے لیے کام ہے۔ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی وہ آرڈر دیتا بولا۔ وہ جمشید کے لیے چائے بنا رہی تھی جب ملازمہ ہاتھ میں ایک گفٹ پیک لیے کچن میں داخل ہوئی۔ بی بی جی یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ وہ لال رنگ کے گفٹ جس پر خوبصورت پیکنگ ہوئی تھی نور کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، میرے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے جلدی سے کھولا، اس میں گلاب کی بہت ساری کلیاں تھیں۔ نور نے ان کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ اندر ایک چٹ تھی جس پر کوئی نام نہیں لکھا ہوا تھا، فار مائی لو، بس اتنا لکھا ہوا تھا۔ اف زیب آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ گفٹ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہاسپٹل پہنچا جہاں حیدر کھڑا نظر آیا۔ کیسی ہو گڑیا؟ وہ قریب پہنچ کر بےتابی سے بولا، بے ہوش ہے ابھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آتے ہوئے دکھائی دیا۔ کیسی ہے میری بہن؟ ڈاکٹر صاحب انہیں ہوش آ گیا، ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، اب بہتر ہے، وہ پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے چلے گئے۔ حیدر نے خدا کا شکر ادا کیا۔ زیب بھائی میں شکرانے کے نفل پڑھ کے آتا ہوں، وہ اسے بتاتا اپنی آنکھوں میں آئی نمی پیچھے دھکیلتا مسجد کی طرف چل دیا جبکہ زیب کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ آج حیدر کی آنکھوں میں کچھ اور ہی احساس نظر آیا۔ کچھ سوچتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا، دھیرے دھیرے چلتا بیڈ کے قریب آیا جہاں وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ گڑیا پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر پکارا جس سے حوریہ کی آنکھوں میں آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ بھائی، وہ اس کے گلے لگ کے رو دی۔ بھائی وہ بہت گندے تھے بھائی، اس نے آدمی نے مجھے یہاں سے چھوا۔ وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔
زیب کی آنکھیں اس کی بات پر سرخ ہوئی۔ اس کی تو یہ سوچ کر جان نکل رہی تھی اگر حیدر وقت پہ نہ پہنچتا تو کیا ہوتا۔ زیب کی آنکھیں اس کی بات پر سرخ ہوئیں۔ اس کی تو یہ سوچ کر جان نکل رہی تھی اگر حیدر وقت پر نہ پہنچتا تو کیا ہوتا۔ اس کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بس میرا بچہ دیکھو، میں تمہارے پاس ہوں، کچھ نہیں ہوا تمہیں، اور جس انسان نے تمہیں تکلیف پہنچائی اسے میں چھوڑوں گا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ بھائی ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ وہ حوریہ کو لے کر عباسی ہاؤس آ گئے۔ زیب نے انہیں صرف حور کے بے ہوش ہونے کا بتایا تھا۔ اس وقت وہ دونوں لانچ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آپ کو حور کی لوکیشن کا کیسے پتہ چلا؟ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ اس کے ہاتھ میں جو بریسلٹ ہے نا، اس میں ٹریکنگ ڈیوائس فٹ ہے، اس کی وجہ سے میں نے تمہیں میسج کیا تھا کیونکہ تم زیادہ نزدیک تھے اس کی لوکیشن کے۔ ایک بات پوچھوں حیدر؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ جی پوچھئے زیب بھائی۔ کیا تم حور کو پسند کرتے ہو؟ جی مطلب نہیں، مطلب ہاں۔ وہ نروس ہوتا ہوا اسے الجھا گیا۔ ایک جواب دو، ہاں یا نہیں، کھا نہیں جاؤں گا۔ وہ شرارت سے بولا۔ جی کرتا ہوں زیب بھائی، میں پیار حور سے۔ زیب مسکرایا۔ اگر میں انکار کر دوں تو پھر میں صبر کر لوں گا، ساری زندگی اس کے انتظار میں گزار دوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسا۔ بھائی، وہ ذرا خفگی سے بولا، میری طرف سے رشتہ پکا، ابھی پھپھو سے بات کرتا ہوں۔ وہ اسے گلے لگاتا مریم کے پاس چلا گیا جو کچن میں کام کر رہی تھی۔ پھپھو ڈارلنگ، وہ کچن میں داخل ہوتا ہوا شوخی سے بولا۔ کیا ہوا جان؟ باہر بیٹھو، بس میں آ رہی ہوں۔ یار اسے چھوڑیے، میری بات سنیے۔ اف، نیچے اتارو، بدتمیز، میں گر جاؤں گی۔ نہیں گرتی پھپھو یار۔ اس نے مریم کو صوفے پر بٹھاتا اور خود ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ حیدر پھوپھی بھتیجے کا پیار دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو پھپھو پہلے آپ یہ بتائیں میں آپ کا بیٹا ہوں کہ نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ بتائیں تو پھر پہلے۔ تم تو میرے بہت اچھے بیٹے ہو، تو اتنا اہتمام کیوں کر رہی ہیں؟ میں کون سا پہلی بار آیا ہوں؟ دوسری بات، یہ جو سامنے لنگور بیٹھا ہے پسند کرتا ہے حور کو، تو بتائیں آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ وہ شرارت سے حیدر کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے منظور ہے رشتہ، حور تو ہمیشہ سے ہی مجھے پسند ہے۔ ہائے بلے بلے، حیدر بھنگڑا ڈالتا ہوا اٹھا۔ اس کے انداز پر دونوں مسکرا دیے۔ پھر تو چلے، پھر منہ میٹھا کروائیے جلدی سے۔ مریم بیگم نے ملازموں کو آواز دی۔ زیب کا منہ میٹھا کروایا۔ اچھا پھپھو جان، اب میں چلتا ہوں، آپ کی بیٹی انتظار کر رہی ہوگی میرا۔ کل آؤں گا نور اور جمشید صاحب کو لے کر۔ ایک بات اور کہوں زیب؟ جی۔ اپنے باپ کو معاف کر دو، مشکل ہے پھپھو، میں وہ اذیت کے سال نہیں بھول سکتا جب لوگ میری گڑیا کو منحوس کہتے تھے کہ وہ دنیا میں آتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، مگر میرا باپ نہیں تھا لوگوں کے جواب دینے کے لیے۔ زیب میری جان، وہ ماضی بھول جانا چاہیے جو تکلیف دیتا ہو، پر نہیں، میں نہیں بھول سکتا۔ وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ بھول سکتی ہیں، مگر میں اپنے باپ کی زیادتی نہیں بھول سکتا۔ مگر زیب بیٹا، تب وہ بھابھی کے غم میں تھے، وہ بہت پیار کرتے تھے ان سے، دکھی تھے، اپنی بیٹی کو باپ کا پیار نہیں دے سکے۔ ماما کی آخری نشانی سمجھ کر ہی سنبھال لیتے گڑیا کو، مگر نہیں، انہیں تو اپنا غم پیارا تھا نا۔ ہمارا غم ایک جیسا تھا پھپھو۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میری ماں مری تھی، مجھے آج بھی وہ صبح نہیں بھولتی پھپھو، جب حور نے پاپا کے ساتھ اسکول جانے کی ضد کی، تب پاپا نے اسے 2 تھپڑ مارے۔ جب اس نے ان کے سامنے کھڑا ہوا تو غصے سے وہ گھر سے چلے گئے۔ اس رات حور کو بہت تیز بخار ہو گیا، کوئی نہیں تھا میرے پاس، میں اکیلا تھا، تنہا۔ ملازموں کی مدد سے میں اسے ہاسپٹل لے گیا۔ پاپا کو تو کسی کا خیال ہی نہیں تھا کہ میرے ابھی بچے چھوٹے ہیں، صرف ماما کی یادیں تھیں میرے پاس۔ آنسو زیب کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس 12 سال کے بچے نے ایک ہفتہ تنہا کیسے گزارا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا پھپھو، کبھی نہیں۔ وہ ان کے گلے لگ گیا۔ بس میری جان، بس کرو، کیوں تکلیف دے رہے ہو خود کو؟ پھپھو میں چلتا ہوں۔ وہ بنا مریم بیگم کی طرف دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ جانتا تھا وہ تھوڑی دیر اور رکا تو سفر ٹوٹ جائے گا۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر گھر آیا۔ سامنے سرخ آنکھیں اس کو رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو نور اسے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ جانم ابھی تک سوئی نہیں، رونے کی وجہ سے آواز بھری تھی، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پھر اس کا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا۔ کیا ہوا زیب؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اپنے نرم ہاتھوں میں زیب کا چہرہ لیے فکر مندی سے بولی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا نظریں چرا کر بولا، ادھر دیکھیں میری طرف، بتائیے کیا ہوا؟ کچھ نہیں جانم، بس دل گھبرا رہا ہے، جیسے سب کچھ بکھرنے والا ہے۔ اللہ نہ کرے، ایسے تو نہ کہیں، چلے آئیں، میں آپ کا سر دباتی ہوں، تھکن کی وجہ سے ہو جاتا ہے کبھی کبھار ایسا، آپ کچھ بہتر محسوس کریں گے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ نور اس کا سر دباتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد نیند کی وادی میں کھو گیا۔ آپ میرے دل میں بہت اونچا مقام حاصل کر چکے ہیں زیب، آپ کے بغیر یہ زندگی کچھ نہیں، مجھے آپ سے محبت ہونے لگی ہے۔ وہ اس کی پیشانی چومتی سرگوشی کرتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، پھر اس کی دونوں آنکھیں چومتی پیچھے ہو گئی۔ نور میرے پاس آؤ۔ وہ اس سے منہ موڑے کھڑی تھی۔ نہیں آؤں گی میں آپ کے پاس، نہیں پیار کرتی میں آپ سے، میں صرف میر سے پیار کرتی ہوں، صرف میر سے، سمجھے؟
تم ایسا نہیں کر سکتی نور، تم صرف میری ہے، دیکھو میری طرف دیکھو، میں محبت کرتا ہوں تم سے، سمجھتی کیوں نہیں؟ ابھی وہ اور کچھ کہتا جب کسی نے نور کا ہاتھ پکڑا۔ صرف نور، میر کی ہے، بس میر کی۔ نور، وہ چیخ کر اٹھا۔ اسے اٹھنے سے نور کی جو ابھی ابھی کچی نیند میں تھی اسے دیکھنے لگی، جو ابھی ابھی بڑبڑا رہا تھا، نور صرف میری ہے، مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ زیب، کیا ہوا؟ دیکھیے میں آپ کے پاس ہوں، کہیں نہیں جا رہی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی فکرمندی سے بولی۔ نرم لمس سے زیب نے نور کی طرف دیکھا جو پریشان سی دیکھ رہی تھی۔ اس کو کھینچ کے سینے سے لگایا، اس کے گرد سختی سے اظہار باندھا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں نور، کبھی چھوڑ کر نہیں جانا، مر جاؤں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتا جا بجا محبت نچھاور کرتا ہوا بڑبڑایا۔ وہ سانس روکے اس کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ زیب چند لمحوں کے بعد اسے پکارا، کوئی آ جائے گا، ہم روم میں نہیں لاؤنج میں ہیں۔ وہ بھی اس کے سینے سے لگائے بیٹھا تھا، جیسے وہ اسے چھوڑے گا تو وہ دور چلی جائے گی۔ اوکے چلو روم میں چلتے ہیں، ویسے بھی فجر میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ وہ اسے لیے روم میں داخل ہوا، پھر دونوں نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔